ویلکم بیک اسٹوڈینٹس. جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا فرسٹ ایئر کا رزلٹ فزکس میتھس کا ایس ایل او بیس ہونے کی وجہ سے بہت ڈاؤن رہا ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو گیس دیتے ہوئے تمام ڈیٹیلز بتائی گئی تھیں، لیکن اب جو ہو گیا اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. لیٹس پریپیئر فار دا امپروومنٹ اور سپلی نیومیریکلز اور کنسیپچل کوسچنس کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہی ہے. پریپریشن شروع کریں. اب تیاری کا ٹائم ہے. جنہوں نے یقیناً آپ لوگوں نے پہلے پورا سال پڑھا ہے، اب اس کو اکارڈنگلی پریپیئر کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آدھے گھنٹے کے قریب بنائی گئی ہے. اس میں تمام جو سیکشنز ہیں ان کو ایک ایک سوال ایک ایک ٹاپک مکمل تیار کریں، اور اس کے والے سے جو پھر ایک لمیٹڈ گیس سپلی اور امپروومنٹ والوں کے لیے وہ پیپرز کے قریب انشاءاللہ اور دیے جائیں گے تمام سبجیکٹس کے. سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. فرسٹ ایئر فزکس کے لیے آپ لوگوں کے پاس شارٹ کوسچنز کا ایک بہت زیادہ لمیٹڈ اور بہت زیادہ سرچ کیا ہوا گیس، جس میں آپ کو 18 شارٹ کوسچنز بتائے جائیں گے جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چلو جلدی سبسکرائب کرو تاکہ ہماری اور ویڈیوز بھی ملیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کرتے تو پھر خود ذمہ دار ہوگی. اس ویڈیو کو ہم نے 2 پارٹس میں بنایا گیا ہے. ایک تو ہمارے پاس یہ ویڈیو شارٹ کوسچنز کے لیے ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور ویڈیو مہیا کی جائے گی جو کہ لانگ کوسچنز کے لیے ہے. تو اگر یہ 2 ویڈیوز آپ لوگ بھرپور طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو اس قابل ہوں گے کہ فزکس کا پیپر 100% نمبروں کے لیے کھیل سکیں، 100% مارکس لے سکیں. اور اگر نہیں تیار کرتے تو فیڈرل بورڈ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا حال کرے گا. اس صورتحال سے بچنے کے لیے بھرپور تیار کریں. پہلا سوال آپ لوگوں کے پاس پریسیجن اور ایکوریسی کا ہے. پریسیجن اور ایکوریسی میں اگر بات کی جائے تو سب سے اہم چیز اس کا ڈیفرینسیشن ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایکوریسی اینڈ پریسیجن؟ ایکسپلین ود دا ہیلپ آف ایگزامپل. تو آپ نے ایگزامپلز دے کے بتانا ہے. بلزائی والی ایگزامپل دے سکتے ہیں یا نمبرز والی ایگزامپل دے سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. سیکنڈ کوسچن آپ کے پاس بینکنگ آف روڈ والا ہے. بینکنگ آف روڈ والا کوسچن بہت زیادہ اہم ہے بچوں. اس میں آپ کے پاس جو مینلی ڈسکس کرنا ہے نہ صرف اس کا یہ انکلینیشن ہوتا کیوں ہے، اینگل کے فیکٹرز کے ہیں. تو ڈیرائیو دا ریلیشن شپ آف اینگل آف بینکنگ آف روڈ یا کنڈیشن آف بینکنگ آف روڈ، دونوں آپ سے پوچھا جائے تو سیم بینکنگ آف روڈ کی اینگل کو ڈیرائیو کرنا ہے اور اسے ایکسپلین کرنا ہے. تھرڈ اہم کوسچن ہے ڈفرینس ہے کنزرویٹو اور نان کنزرویٹو فورسز کے فیلڈ کے درمیان. اب ایلیبوریٹ کنزرویٹو اینڈ نان کنزرویٹو فیلڈز ود دا ہیلپ آف ڈائیگرام ود دا ہیلپ آف ایگزامپلز. آپ نے ایگزامپلز دینی ہے. جیسے کنزرویٹو فیلڈ میں گریویٹیشنل فیلڈ ہے اور نان کنزرویٹو میں فرکشنل فورس ہے، فرکشنل فیلڈ موجود ہے، ڈریگ فورس بھی اسی میں آتی ہے. فورتھ کوسچن آپ کے پاس ڈریگ فورس کے حوالے سے ہے. بہت زیادہ اہم کوسچن ہے، بہت زیادہ ٹاپک ٹو دا پوائنٹ رکھا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے چیپٹرز میں سے سکپ کیے گئے ہیں کوسچن تاکہ آپ کی جو تیاری ہو ان میں موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز کو خیال رکھا گیا. تو اس میں بریفلی ایکسپلین اباؤٹ اپ تھرسٹ اینڈ ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو ویٹ. اپ تھرسٹ کے بارے میں بتانا ہے. ساتھ ڈریگ فورس کین بی ریلیٹڈ ٹو اپ تھرسٹ، تو ڈریگ فورس کا فارمولا اور اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے. نیکسٹ اسی ڈریگ فورس سے اگلا ٹاپک ٹرمینل ویلوسٹی کا ہے. ٹرمینل ویلوسٹی بہت زیادہ اہم شارٹ ہے. ہاؤ ٹرمینل ویلوسٹی از امپورٹنٹ فار فری فالنگ باڈیز. اس کے لیے ٹرمینل ویلوسٹی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک ٹرمینل ویلوسٹی اٹین نہیں ہوگی فری فالنگ نہیں ہوگی. اور دوسرا ہے ڈیرائیو ریلیشن شپ فار ویلوسٹی آف واٹر ڈراپ. اب اس میں میس بہت کم ہے تو اس کا فائنل ویلوسٹی جس میں ڈینسٹی یوز کرتے ہیں وہ والا فارمولا ڈرائیو کرنا ہے. کوسچن نمبر 6 آپ کے پاس الاسٹک پوٹینشیل انرجی والا ہے. تو ڈیرائیو دا ریلیشن شپ فار الاسٹک پوٹینشیل انرجی. ایک تو فارمولا نکالنا ہے پوٹینشیل انرجی کا ½ kx² والا، اینڈ ایکسپلین دا فیکٹرز افیکٹنگ دا پوٹینشیل انرجی. تو بتانا k کیا ہے، x کیا، اور اس پہ وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے. x² کا مطلب اس کے اسکوائر پہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، اور k کے ڈائریکٹلی سمپل ڈائریکٹلی پروپورشنل. نیکسٹ تھرمو ڈائنامکس میں فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ریپیٹڈ کوسچن ہے. اس میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈسکرائب فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس اینڈ ایکسپلین آئسو تھرمل پروسیس. 4 پروسیس ہیں، آئسو تھرمل، ایڈیابیٹک، آئسوبیرک، آئسوکورک. تو ان میں باقی بھی اہم ہے لیکن سب سے زیادہ آئسو تھرمل اور ایڈیابیٹک کو ضرور تیار کریے گا. تو آئسو تھرمل پروسیس ان کانٹیکسٹ آف فرسٹ لا، یعنی اسی ایکویشن کو یوز کر کے اس آئسو تھرمل کو ایکسپلین کرنا ہے، اس میں گراف بھی بتانا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے ہیٹ انجن کے حوالے سے. اہم کوسچن ہے ایکسپلین دا پروسیس آف ہیٹ انجن، جس میں ہاٹ ریزروائر، کولڈ ریزروائر ورک کے بارے میں بتانا ہے.
اور اس کے ساتھ جوڑا ہوا کوشچن آپ کے ساتھ پوچھا جا سکتا ہے اسٹیٹمنٹس آف سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس. اسی ہیٹ انجن کے حوالے سے کیلوین اسٹیٹمنٹ اور کلازس اسٹیٹمنٹ یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں کہ جو اسے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی کہتے ہیں. نیکسٹ کوسچن آپ کا انٹرفیرنس کیا ہے. انٹرفیرنس کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ڈسکس دا کنڈیشنز آف انٹرفیرنس. بہت زیادہ اہم یہ والا پارٹ بہت اہم ہے. اور نیکسٹ واٹ آر دا ٹائپس آف انٹرفیرنس کنسٹرکٹیو ڈسٹرکٹیو. وہ اسی انٹرفیرنس کے جو کنڈیشنز ہے اس میں بھی دیا ہوا ہے, ساتھ فارمولا دیا ہوا ہے, تو اس کو آپ نے اس طرح مکمل ایکسپلین کرنا ہے. انٹرفیرنس میں مینلی آپ سے یہی پوچھا جائے گا. اسی کو سپر پوزیشن کے ساتھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. سیم یہی کنڈیشن سپر پوزیشن کے لیے بھی ہوں گی. نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے پولرائزیشن کا. پولرائزیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ لائٹ جو 3 ڈائمینشن میں بالکل ان پولرائز یا نارمل لائٹ ہوتی ہے, جب اس کو کسی ایک ڈائریکشن میں فکس کر دیں یا ایک ایریا سے فکس کر دیں, سنگل ڈائریکشن کر دیں, تو وہ پولرائزیشن ہے. تو ڈسکرائب پولرائزیشن, ایکسپلین دا پروسیس آف پولرائزیشن بائی ریفلیکشن. دو قسم کے پولرائزیشن پروسیس آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو اہم جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہے ریفلیکشن والا بہت زیادہ اہم ہے. پولرائزیشن بائی ریفلیکشن آپ نے ضرور تیار کرنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے ریزسٹنس کا. بہت بیسک ہے لیکن یہ بہت بار ریپیٹ ہوا ہے. اتنی بار ریپیٹ ہوا ہے کہ جب بھی کسی کوسچن میں ریزسٹنس کا ٹاپک ہو تو اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز میں اور اس سے شارٹ میں ضرور آتا ہے. ایکسپلین دا فیکٹر افیکٹنگ دا ریزسٹنس آف اے سرکٹ. سمپل فیکٹر آر از اکولس ٹو رو ایل اوور اے پروو کرنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ہاؤ ڈبلنگ دا ریڈیس آف اے وائر افیکٹس ریزسٹنس. تو آر از اکول رو ایل اوور اے میں اے کی جگہ پائی آر اسکوئر جب پٹ کریں گے تو آر اسکوئر اور ریزسٹنس انورسلی پروپورشنل آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے میگنیٹک فورس. یہ بھی اہم ہے. سملر اسی طرح کے سوال ہے. ایکسپلین دا فیکٹرز افیکٹنگ دا میگنیٹک فورس اینڈ ایکسپلین. اسے بتانا بھی ہے, ایکسپلین کرنا ہے کہ کیوں ان فیکٹرز پہ 4 فیکٹرز ہیں, آئی, ایل, بی اور سائن تھیٹا. نیکسٹ ہے ہاؤ ڈبلنگ دا کرنٹ ول افیکٹ دا میگنیٹک فیلڈ. ڈبلنگ دا کرنٹ آ سکتا ہے, ہافنگ دا کرنٹ آ سکتا ہے. اس طرح کسی ایک فیکٹر کو بھی وہ آپ سے دے سکتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے میگنیٹک فورسز بٹوین کنڈکٹر. یہ شارٹ کوسچن بہت بار ریپیٹ ہوا ہے. پہلے سیکنڈ ایئر کا کورس تھا اس میں بھی کافی دفعہ آیا تھا, تو اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. واٹ ول بی دا افیکٹ آف میگنیٹک فورس بٹوین کنڈکٹر ہیونگ ہیونگ کرنٹ ان سیم ڈائریکشن. تو اگر سیم ڈائریکشن میں کرنٹ ہو, فلیمنگس کا رائٹ ہینڈ رول, دونوں تاروں پہ الگ الگ لگانا ہے, اور دونوں تاروں پہ الگ لگانے سے دونوں ایک دوسرے کو ریپل کریں گے, سیم ڈائریکشن پہ اٹریکٹ کریں گے, اپوزٹ ڈائریکشن پہ ریپل کریں گے. نیکسٹ ہے سائیکلوٹرون. یہ بہت زیادہ اہم کوسچن ہے بیٹا پیپر پوائنٹ آف ویو سے, کہ ایکسپلین دا کانسیپٹ آف سائیکلوٹرون اینڈ ڈیرائیو ویلوسٹی یا ٹائم پیریڈ. کوئی بھی ایک چیز پوچھی جائے تو سائیکلوٹرون بیسکلی ہے کہ جب ایک چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں موو کرے وہ سائیکلوٹرون کا پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں کوسچن ہے, اور نیکسٹ اس کے پھر ویلوسٹی یا ٹائم پیریڈ نکالنا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, یہ بھی ریپیٹڈ کوسچنز کوشش کی گئی ہے ان 18 میں موسٹ ریپیٹڈ کوسچنز جو بہت بار بورڈ والے پوچھتے ہیں اور تقریباً کنفرم کے قریب ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائے گئی ہیں. لینز لا اینڈ کنزرویشن آف انرجی کا کوسچن ہے. ڈز لینز لا وائلیٹس لا آف کنزرویشن آف انرجی. کیونکہ کہتے ہیں جی انرجی کریٹ ہوتی ہے اس میں الیکٹریکل انرجی, جبکہ اصل میں وہ میکینیکل انرجی سے الیکٹریکل میں کنورٹ ہوتی ہے. سو لینز لا وائلیٹ نہیں ہوتا. نیکسٹ آپ کے پاس چیپٹر کا ایک اہم کوسچن ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ڈسکرائب دا پوسٹولیٹس آف اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. بہت زیادہ اہم کوسچن, بہت بار پوچھا گیا ہوا کوسچن ہے. یہ آپ کا ضرور تیار کرنے سے, اور اس میں بالکل بھی کمی نہیں چھوڑنی. اور دونوں پوسٹولیٹ اس میں ایک اسپیڈ آف لائٹ یونیورسل کانسٹنٹ والا اور دوسرا ریلیٹیوسٹک موشن والا. یہ دونوں اس کے اہم پوائنٹس ہیں. اس سے حوالے سے لینتھ کانٹریکشن, میس ڈائلیشن, یہ سب اس سے جڑے ہوتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے پارٹیکل فزکس کے حوالے سے. ایکسپلین دا, یہ پارٹیکل فزکس میں آپ آئیں تو یہ کچھ پراپرٹیز ہیں بیسکلی پارٹیکل فزکس کی, یا جو ٹرمینالوجیز ہیں جو تیار کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوانٹائزیشن آف انرجی, بائنڈنگ انرجی, کنزرویشن آف انرجی, اور جو باقی فوٹون, یہ سارے کانسیپٹس ہیں, یہ آپ نے بالکل تیار کرنے ہیں. ان کے بارے میں شارٹ کوسچن میں ضرور سمجھو فرض عین ہے, وہ ضرور پوچھا جائے گا. بچے ضرور تیار کیجیے. اور لاسٹ آپ کے پاس شارٹ کوسچن میں رکھا ہوا ٹاپک ہے کوارکس کا. ڈسکس ڈفرنٹ ٹائپس آف کوارکس اینڈ آلسو ڈسکس چارجز آف دیز ٹائپس. پہلے کوارکس آپ نے 6 ٹائپس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اپ ڈاؤن, ٹاپ باٹم اور
چام والا جو لاسٹ آپ کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ ان کے چارجز کے ہیں, ان کے فردر ویلیوز جو اس ٹیبل میں اس پیج پہ آپ کو دی بھی ہوئی ہیں, یہ ضرور تیار کرنی ہے. سو گائز, یہ 18 کوسچن اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں اور ایمانداری سے تیار کرتے ہیں, ان ٹاپکس کے حوالے سے آپ شور ہیں کہ آپ کو 100% تیاری ہے, تو پھر آپ کو اس پیپر میں انشاءاللہ 100% نمبر لینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس میں صرف 12 لانگ کوسچن, وہ جو موسٹ ریپیٹیڈ, موسٹ ایکسپیکٹیڈ, موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں, وہ آپ لوگوں کے لیے اس میں ڈالے گئے ہیں. شارٹ کوسچنز کی ویڈیو پہلے ہی اپلوڈڈ ہے, اور اگر پھر بھی تیاری نہیں ہوتی تو جس سے آپ چیٹنگ کریں گے وہ دوست بھی آپ کے ساتھ یوں کریں گے. سو اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل جائے. سو نومیریکلز کی ویڈیو جنہیں چاہیے وہ ضرور کمنٹس میں بتائیں. نومیریکلز بھی انشاءاللہ پرووائڈ کیے جائیں گے اور کنسیپچل کوسچنز بھی. اب آتے ہیں کوسچنز کی طرف. پہلا لانگ کوسچن ڈائمینشنل انالیسس کا ہے. فرسٹ چیپٹر سے یہ واحد اور سب سے اہم لانگ کوسچن ہے. اس میں کوسچنز کیا کیا آ سکتے ہیں؟ ایکسپلین دی اپلیکیشنز آف ڈائمینشنل انالیسس. اس میں 2 اپلیکیشنز آپ لوگوں نے یقیناً پڑھی ہوگی, اور یہ میں نے جو پیج ایڈ کیا ہے اس ویڈیو میں ساتھ, اگر یہ پیج اور اس سے اگلا پیج یعنی یہ ٹاپک آپ تیار کر لیں جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے, تو یہ کوسچن تیار ہو جائے گا. اس میں ہوموجینٹی آف ایکویشن کے لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہے, یعنی یہ پہلا کنسیپٹ ہے, اور دوسرا جو ہے ڈرائیونگ نیو فارمولا. دوسرا لمیٹیشن آف ڈائمینشنل انالیسس بھی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہے. سیکنڈ لانگ کوسچن کے لیے ٹاپک جو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہے ریکٹینگولر کمپوننٹس. یہ ویکٹر کے یا فورس کے جو بھی آپ کہہ لیں, کسی بھی ویکٹر کے ریکٹینگولر کمپوننٹس کو کیلکولیٹ کرنا اور ان ریکٹینگولر کمپوننٹ سے ریزلٹنٹ ویکٹر کیلکولیٹ کرنا, یہ دونوں پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم سٹیپ ہے. ان میں کیلکولیٹ دا ریلیشن شپ فار ڈیٹرمنیشن آف ریکٹینگولر کمپوننٹس اینڈ ریزلٹنٹ ویکٹر, یہ 2 صفحوں پہ یہ آپ کے پاس بک میں دیا ہوا ہے, یہ آپ نے ضرور تیار کرنے. نیکسٹ, اور ریکٹینگولر کمپوننٹ سے بھی زیادہ اہم ہے پروڈکٹ آف ویکٹرز. 2 قسم کے ویکٹر پروڈکٹ اور ویکٹر آپ نے پڑھے ہیں, جن میں پہلا ویکٹر پروڈکٹ اور دوسرا اسکیلر پروڈکٹ ہے. تو ڈسکرائب دا ویکٹر پروڈکٹ اینڈ اٹس پراپرٹیز ود ایگزامپل. ویکٹر پروڈکٹ اسکیلر سے ریلیٹیولی زیادہ اہم ہے, کیونکہ اس میں خاص طور پہ جو اس کی کیلکولیشن کے لیے ڈیٹرمننٹ والا فارمولہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے ضرور. دوسرا کوسچن یہ بھی آ سکتا ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈاٹ اینڈ کراس پروڈکٹ, یہ بھی اہم کوسچن ہے. نومیریکلز اس ٹاپک سے کافی اہم ہے, وہ نومیریکلز والے پورشن میں بتایا جائے گا. نیکسٹ آپ کے پاس پروجیکٹائل موشن, ایک اہم لانگ کوسچن کے لحاظ سے ٹاپک, بلکہ بہت اہم ٹاپک ہے. لانگ کوسچن میں اس کے حوالے سے ضرور شامل کیا جائے گا. اس میں یہ ہے انالائز دی موشن آف ہاریزونٹلی لانچڈ پروجیکٹائل, یہ ایک کوسچن ہو سکتا ہے, یا اسی طرح اینالائز دی موشن آف ورٹیکلی لانچ پروجیکٹائل. تو یہ آپ کی بک میں دونوں کی ایکسپلینیشن, جن میں دونوں کے ایکس کمپوننٹ اور وائی کمپوننٹ کی ویلوسٹیز ہے, ورٹیکلی لانچ کی بھی دی اور ہاریزونٹلی لانچ کی بھی, پھر ڈسٹینس ہے ایکس اور وائی دونوں ڈائریکشن میں. تو یہ یہاں تک ختم ہو جائے گا. یا دوسری چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے ڈیرائیو دی ریلیشنز فار ہائٹ, ٹائم اینڈ میکسیمم رینج آف پروجیکٹائل. یہ بھی کوسچن شارٹ کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ رینج آف پروجیکٹائل جب 4h کے ایکول ہوگی, اس کنڈیشن کو جسٹیفائی کریں میکسیمم اینگل پہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن نمبر 5 ہے elastic collision. Deduce the velocities of 2 bodies due to elastic collision in 1 dimensional. اس میں ایڈ کر لیں also give examples. تو یہ آپ کے پاس کوسچن پوری ڈیریویشن ہے, اور اس کے ساتھ ایگزامپل میں 4 کیسز ہیں, M1 smaller than M2, M1 greater than M2, اس طرح کے چاروں کیسز آپ کو آنے چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے سینٹریپیٹل فورس کا, کہ ڈرائیو دا ریلیشن شپ فور سینٹریپیٹل ایکسلریشن اینڈ سینٹریپیٹل فورس. تو پہلے آپ نے ود ڈائیگرام ود ایکسپلینیشن یہ سارا کوسچن لکھنا ہے. بک کا پیج میں نے اس کوسچن کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے. اس سے زیادہ سلوشنز آپ لوگوں کے لیے اس وقت میں جو میں پرووائڈ کروں گا وہ زیادہ کنفیوزنگ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گے جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. تو جیسے ہی آپ کے ٹیچر نے پڑھایا ہوا ہے, صحیح پڑھایا ہوا ہے, بس اسے تیار کر لیجئے. لیکن ان کوسچنس کو کسی بھی لحاظ سے چھوڑنا نہیں ہے. اگر نہیں پڑھا ہوا تو بک سے ہی تیار کر لیں, اور کسی کی اور گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے.
نیکسٹ کوشچن نمبر 7 آپ کے پاس کائنیٹک انرجی کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے اور اس میں خاص طور پہ یہ ہے ڈیرائیو اینڈ ایکسپلین ورک انرجی تھیورم. یہ جو بک کا صفحہ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے ورک انرجی پرنسپل ادھر لکھا ہے, ذرا اس سے اوپر 2 پیراگراف کو پڑھ لیں تو جو پیچھے ساری ڈیریویشن کائنیٹک انرجی کی جو ہو رہی ہے اسی ڈیریویشن کو بیسکلی ورک انرجی تھیورم کہتے ہیں, کیونکہ ورک سے وہ ہم سٹارٹ کریں گے W=F.D اور کائنیٹک انرجی کا فارمولا ڈرائیو کریں گے, یا ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں پروف دیٹ کائنیٹک انرجی =1/2 mv². نیکسٹ کوشچن نمبر 8 آپ لوگوں کے لیے ایڈ کیا گیا ہے فلوئڈ ڈائنامکس والے چیپٹر سے. اس کی میں بک کی پکچر نہیں لے سکا انفارچونیٹلی, تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا. برنولی ایکویشن فرض عین کوشچن ہے بیٹا, مطلب اس چیپٹر سے ایک لانگ انشاءاللہ کنفرم ہے, اور وہ 3 ہی ٹاپک ہیں, ایکویشن آف کنٹینیوٹی, برنولی ایکویشن اور ٹورسلز یا وینچری میٹر. تو اس میں پہلا کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ڈسکرائب پرنسپل اینڈ ڈیرائیو ریلیشن فار برنولی ایکویشن, وہ پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈیرائیو کرنی ہے ود ڈائیگرام. دوسرا کوشچن یہ آ سکتا ہے ڈسکس دا اپلیکیشن آف برنولی ایکویشن جن میں ٹورسلز تھیورم اینڈ وینچری میٹر, یہ دونوں اپلیکیشنز اس کی بہت زیادہ اہم اپلیکیشن ہے, خاص طور پہ ٹورسلز تھیورم. نیکسٹ کوشچن ہے اس والے چیپٹر سے ڈوپلر افیکٹ. Explain the change in frequencies of sound with the movement of source and listener. تو بیسکلی یا ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں ڈسکس دا کیسز آف ڈوپلر افیکٹ. بیسکلی تو یہ 6 کیسز ہیں لیکن آپ کی بک میں 4 دیے ہوئے ہیں, تو آپ نے انہی 4 کو ایکسپلین کرنا ہے کہ فریکوینسیز میں کیا فرق آتا ہے جب لسنر ٹورڈز دا سورس اور اوے فرام دا سورس موو کرے, یا جب سورس ٹورڈ دا لسنر اور اوے فرام دا لسنر موو کرے. آپ کے 2 کیسز جب دونوں موو کرتے ہیں وہ آپ کے اس کورس میں شامل نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 10 جو کہ بہت زیادہ اہم ہے, اس پہ ایک بار پیچھے ڈوپلر افیکٹ پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اس پہ اگر آپ کو اس کا کنسپٹ کلیئر ہے گڈ, نہیں تو 1-1.5 منٹ کا ایک بہت اینیمیٹیڈ سا ایکسپلینیشن میں آپ کو شیئر کر دوں گا. نیکسٹ میکسیمم پاور آؤٹ پٹ ہے, ڈیرائیو اینڈ ایکسپلین دا ریلیشن شپ فار میکسیمم پاور آؤٹ پٹ یوزنگ EMF. اس میں نیو بک میں آپ کے پاس اس کی ڈیریویشن نہیں ہے. یہ پیج جو میں نے ایڈ کیا ہے اس میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کو ڈیریویشن کروائی تھی. آپ لوگ اسے پاز کر کے زوم کر کے نوٹ کر لیں, یہ ڈیریویشن کے ساتھ اس کو کمپلیٹ ایکسپلین کرنے کی بہت اہم ہے. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 12, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر میں سے کوشچن لیا گیا فیراڈے لا, کیونکہ فیراڈے لا اور لینز لا کو مکس کر کے کوشچن آتا ہے. تو اس میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں ڈیرائیو دا ریلیشن شپ فار فیراڈے لا اینڈ ایکسپلین ہاؤ لینز لا ہیلپ ٹو ڈسکرائب اٹ. جو نیگیٹو سائن آتا ہے فیراڈے لا میں, اسے کس نے ایکسپلین کیا تھا؟ لینز لا نے. تو اس کی ایکسپلینیشن کو اس میں ساتھ جوڑ دیا ہے. یا اس کے علاوہ شارٹ کوسچنز میں اس کا ایک لینز لا اور کنزرویشن آف انرجی والا کوسچن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ریپیٹیڈ کوسچن ہے. سو یہ کوسچن اس چیپٹر سے صرف ایک کوسچن لیا گیا, لاسٹ 2 چیپٹر سے لانگ اس لیے نہیں لیا گیا, وہ تھیوریٹیکل کانسیپٹ کے کوسچن ہیں, ان میں سے آپ نے شارٹ ضرور تیار کرنے ہیں. 30 ایسے نومیریکلز جو پوری بک میں بہت زیادہ اہم ہیں, جن کے بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے, بہت زیادہ اس کے آنے کے چانس ہیں. سو اگر ایسی ویڈیوز اور چاہیے, آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, فوراً سبسکرائب کا بٹن دبائیں. اور اس کے علاوہ یقیناً آپ لوگوں نے جو شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز کے لیے امپورٹنٹ کوسچنز اور ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں وہ دیکھ لی ہوں گی. فیڈرل بورڈ کی اچھی بات یہ ہے فارمولاز آپ کو نومیریکلز میں ویسے دیے ہوتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی سیدھا فارمولا لگ رہا ہو ایسا نومیریکل نہیں ہوتا, اس لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے, ورنہ یوں آپ کا حال ہوگا کہ نومیریکل دیکھ کے واپس بھاگو گے. سو فرسٹ چیپٹر پہ آتے ہیں. فرسٹ چیپٹر سے ایگزامپلز میں 2 ایگزامپلز بہت زیادہ اہم ہیں, یہ ایگزامپلز ضرور پریکٹس کرنی ہے بیٹا. 1.2 اور 1.3 پہلے چیپٹر کی دوسری اور تیسری ایگزامپل. لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک بچوں کا ایشو تھا کہ 1.2 کا کیا مطلب ہے. تو یہ دیکھیں بیٹا, فرسٹ چیپٹر کی جب آپ دوسری ایگزامپل اوپن کرتے ہیں ادھر لکھا ہوا ہے ایگزامپل 1.2. تو یہ انہی کے نمبر کو منشن کیا ہوا ہے کہ ہر چیپٹر کی جو پہلا نمبر ہے وہ اس چیپٹر کا نمبر ہے, اور جو سیکنڈ نمبر ہے وہ اس کی ایگزامپل کا نمبر ہے. سو ایگزامپل 1.2 اور 1.3. اب آتے ہیں نومیریکلز کی طرف. تو پہلے چیپٹر کے جو نومیریکل ہیں وہ 1.3, 1.5 اور 1.7, یہ 3 نومیریکل. اب یہ بہت سارے نومیریکلز ہیں, یقیناً ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ جو 100% بک کرے گا
آبویسلی وہ زیادہ ہے اہم، لیکن اس وقت میں آپ 100% نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے. سو ایٹ لیسٹ ان نومیریکلس کو ضرور دیکھیں. اب یہ 1.3 کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ چیپٹر کے نومیریکلس پہ آئیں. یہ تیسرا نومیریکل جو ہے 1.3 ہو گیا. اسی طرح جب آپ تھوڑا سا اور نیچے جائیں گے 1.5 کا مطلب ہے پانچواں نومیریکل، پہلے چیپٹر کا پانچواں نومیریکل، اور 1.7 میں پہلے چیپٹر کا ساتواں نومیریکل. اسی طرح آپ چیپٹر 2 کی طرف آتے ہیں. چیپٹر 2 میں ایک ایگزامپل جو بہت زیادہ اہم کنسیڈر کی گئی ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو بہت زیادہ ریپیٹیشن ہو. آپ کے ٹیسٹ جو پیپرز ہوئے ہیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ان میں، اور اس کے علاوہ جو باقی کالجز نے ٹیسٹ پیپر لیے ہیں تو 2.2 ایگزامپل بہت زیادہ اہم ہے. اب 2 چیپٹر کے نومیریکلس پہ آئیں تو دو نومیریکلس چیپٹر 2 کے بہت اہم ہیں. ایک 2.1 یعنی دوسرے چیپٹر کا پہلا نومیریکل، اور ایک 2.4 دوسرے چیپٹر کا چوتھا نومیریکل. صرف یہ دو نومیریکل اہم یعنی امپورٹنٹ میں رکھے گئے ہیں. ان کو ضرور پریکٹس کریں، آپ کے باقی نومیریکلس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ چیپٹر 3 پہ پہلے ایگزامپلس پہ آتے ہیں. چیپٹر 3 کے 3 ایگزامپلز ہیں. 3.3 یعنی تیسرے چیپٹر کی تیسری ایگزامپل، 3.4 چوتھی ایگزامپل، اور 3.6 چھٹی ایگزامپل. یہ تین ایگزامپلز بہت زیادہ اہم ہیں، انہیں ضرور پریکٹس کریں اور ان کے فارمولاز کا کنسیپٹ لے لیں کہ کس طرح ڈیفرنٹلی یوز ہو رہے ہیں. اس کے نومیریکلز پہ آتے ہیں چیپٹر 3 کے، تو 3.2 3.5 3.6 اور 3.7 یعنی تیسرے چیپٹر کا دوسرا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، یہ چار نومیریکلز آپ نے ضرور پریکٹس کرنے ہیں. اگین بتا رہا ہوں، ان کو پریکٹس کرتے ہوئے غور کرنا ہے کہ جب آپ کو سمپل فارمولا دیا جائے تو ان کو کس طرح توڑنا ہے، کس طرح مڑوڑنا ہے کہ وہ آپ کے اس نومیریکل میں اپلائی ہو سکے. ان میں کیا چیز ایکسٹرا ایڈ کرنی ہے جو آپ کو کیلکولیٹ کرنی ہوگی پہلے، پھر نومیریکل کا وہ فارمولا لگے گا. 4 چیپٹر میں آتے ہیں تو دو ایگزامپلز ہیں، میں 4.3 اور 4.4 صرف یہ دو ایگزامپلز آپ ضرور کریں، تیسری اور چوتھی. اور چیپٹر نمبر 4 کے نومیریکلز پہ آتے ہیں تو تین نومیریکلز ہیں چیپٹر 4 کے لیے جو بہت زیادہ اہم ہیں، انہیں ضرور پریپیئر کریں. 4.1 4.5 اور 4.7 یعنی چوتھے چیپٹر کا پہلا، پانچواں اور ساتواں نومیریکل، یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس سے بھرپور پریکٹس کریں. پانچویں چیپٹر میں ایگزامپل کوئی بھی امپورٹنٹ ایز سچ کنسیڈریبل نہیں تھی. ہاں نومیریکلز ہیں تو یہ نومیریکل ایڈ کیے گئے ہیں 5.2 اور 5.3 یعنی پانچویں چیپٹر کا دوسرا نومیریکل اور تیسرا نومیریکل. یہ بھرپور پریکٹس کرنی ہے اور اس کے حوالے سے فارمولاز آپ کے مائنڈ میں ہو، کیونکہ اس میں کچھ بیسک فارمولاز ساتھ ساتھ یوز ہو رہی ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس چیپٹر 6 پہ آتے ہیں. چیپٹر 6 کی ایگزامپل نمبر 1 یہ ضرور دیکھ لیجئے گا. اگر یہ آپ کو ایزی سمجھ آئے تو یہ ضرور کریں، کیونکہ اس میں فلوئڈ کے والے سے یہ بہت زیادہ اہم ایگزامپل ہے، اور ایک ہی ایگزامپل ہے اس چیپٹر میں، اور اس کے ساتھ جو نومیریکل ہے وہ بھی ایک ہی ہے. یہ ایک ہی نومیریکل ہے 6.1. یہ بھی ضرور پریکٹس کرنا ہے اور اس کو بالکل تیار کرنا ہے. بے شک اگین بتا رہا ہوں، فارمولاز دیے ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ تو ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے، لیکن اسٹوڈنٹس پھر نومیریکل کو جب زیادہ لائٹ لیتے ہیں تو وہ زیادہ نومیریکلز دے کے پریشانی بھی دے سکتے ہیں. چیپٹر 7 پہ آتے ہیں. اب اس سے آگے چیپٹرز میں کوشش کی گئی ہے زیادہ نومیریکل ہی بتائی گئی ہے. ایگزامپلز ان سے ریلیونٹ آپ خود دیکھ لیں. بے شک چیپٹر 7 میں 7.2 اور 7.4 یہ دو نومیریکلز بہت زیادہ اہم ہیں، یعنی ساتویں چیپٹر کا دوسرا اور ساتویں چیپٹر کا چوتھا نومیریکل، یہ آپ نے ضرور پریکٹس کرنے. چیپٹر نمبر 8 کی طرف آتے ہیں تو 8 چیپٹر میں 3 نومیریکلز اہم ہیں جو مطلب ریپیٹیشن کی وجہ سے اور پیپر پوائنٹ آف ویو میں اس کے ایس ایل او کی وجہ سے اسے ان 3 نومیریکلز کو موسٹ امپورٹنٹ میں ڈالا گیا. ان میں 8.5 ہے، 8.6 ہے اور 8.8 ہے، یعنی 8ویں چیپٹر کا 5واں، چھٹا اور 8واں نومیریکل ایکسرسائز میں سے. 9ویں چیپٹر پہ آتے ہیں تو 9 چیپٹر کے 4 نومیریکلز ہیں جو اہم ہیں، اور نومیریکلز میں اس کا پہلا نومیریکل یعنی 9.1 9.2 9.3 اور 9.7 یہ ٹوٹل 4 نومیریکلز بہت اہم ہیں، 1 2 3 اور 7. انہیں ضرور پریکٹس کریں. اور 9 چیپٹر تک آتے آتے آپ یہ ہے کہ کلاسیکل فزکس کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب 10 چیپٹر پہ آتے ہیں. 10 چیپٹر آپ کے پاس ہے الیکٹروسٹیٹکس کا. اس کے 4 نومیریکلز ہیں اور چاروں بہت اہم ہیں. 10.1
10.2, 10.3 اور 10.4 یہ 4 ہی نومیریکلز ہیں اس چیپٹر کے، لیکن اس چیپٹر کے تمام نومیریکلز کو اہم اس لیے ڈالا گیا ہے، کانسیپٹ بہت اہم ہے بیٹا۔ نیکسٹ چیپٹر 11 میں 3 نومیریکل صرف امپورٹنٹ کنسیڈر ہوئے ہیں جنہیں امپورٹنس میں ڈالا گیا ہے۔ ایک 11.4 ہے، 11.5 ہے، 11.6 ہے۔ ابھی بھی اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑیں گے، ہمارے لیے موٹیویشن ہوگی اور ایسی اور ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی۔ تو 11 چیپٹر کے 4، 5، 6 نومیریکل ہونے کے بعد 12 چیپٹر پہ آتے ہیں۔ 12.2، 12.3، 12.4 اور 12.9 یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا اور نواں، یہ 4 نومیریکلز جو ہیں چیپٹر نمبر 12 کے بہت زیادہ اہم ہیں اور انہیں ضرور پریکٹس کرنا ہے، الیکٹرو میگنیٹزم سے ریلیونٹ ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس 13 چیپٹر پہ آئیں گے، تو 13 چیپٹر پہ ریلیٹیوٹی سے ریلیونٹ چھوٹے چھوٹے نومیریکل ہیں لیکن ضرور کرنے ہیں۔ 13.1 ہے، 13.2 ہے اور 13.4، یہ 3 نومیریکلز جو چیپٹر 13 سے ہے وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور ان کو آپ نے ضرور پریکٹس کرنا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر 14 پہ آتے ہیں، تو کوئی نومیریکل نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ اس میں کوئی فارمولا نہیں ہے۔ ہاں اس کے جو کوسچنز ہیں وہ شارٹ کوسچنز والی ویڈیو میں ہم نے شیئر کر دی ہیں۔ 30 موسٹ امپورٹنٹ جو کنسیپچل کوسچنز ہیں ان کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ سی کیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کے بہت کمنٹس آ رہے تھے، یقیناً آپ لوگ کمنٹس کریں گے، اسے کنسیڈر کریں گے۔ ہاں ایم سی کیوز کے کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک تو نہیں لیکن مکمل جو اس کی گائیڈنس ہے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور کون سے چیپٹر زیادہ اہم ہے اس کی ویڈیو بھی بہت جلد بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی، کوشش کی جائے گی اس پہ تھوڑا سا ٹائم دے، انشاءاللہ جلدی اویلیبل ہوگی۔ اس سے پہلے جو نومیریکلز اور لانگ اور شارٹ کی ویڈیو بنائی گئی ہے یقیناً آپ لوگوں نے تیار کر لی ہوگی، وگرنہ کچھ یوں ہوگا کہ اگر پھر بھی آپ تیار نہیں کرتے۔ قیمتی ٹائم ضائع کیے بغیر کوسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا بہت زیادہ امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کنسیپچل کوسچن جو کہ چیپٹر وائز یہاں رکھے گئے ہیں۔ پہلا ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پریسیژن اینڈ ایکوریسی۔ پریسیژن اینڈ ایکوریسی میں آپ نے ڈفرینس بتانا ہے اور اس کے ایگزامپل بھی ساتھ دینی ہے سو دیٹ اٹ کین بی جسٹیفائڈ۔ اور دوسرا کوسچن جو بہت امپورٹنٹ رکھا گیا ہے وہ ہے دا انرجی آف فوٹون از E is equals to HF, find the dimensions of Planck constant H۔ اس میں آپ نے پلانک کانسٹنٹ کی ڈائمنشنز نکال کے دینی ہے، فارمولا یہی یوز کرنا ہے، انرجی کی ڈائمنشنز اور فریکوینسی کے ڈائمنشن جو کہ 1/سیکنڈ یا 1/ٹائم ہے وہ یوز کر کے۔ تھرڈ کوسچن آپ کے پاس ہے بوتھ دا ڈاٹ اینڈ کراس پروڈکٹس آف اے ویکٹر آر زیرو، واٹ ول یو کنکلوڈ اباؤٹ ایچ۔ دونوں ڈاٹ کا پروڈکٹ بھی زیرو ہے، کراس پروڈکٹ بھی زیرو ہے، اس کا مطلب ہے نہ اس کے درمیان اینگل 90 ہے نہ زیرو ہے، یا تو ایک اے زیرو ہے یا بی زیرو ہے تب یہ زیرو ہو سکتا ہے۔ فورتھ کوسچن ہے وٹ آر دا کنڈیشنز فار یوزنگ ایکویشن آف موشنز۔ یہ کنڈیشنز آپ نے ضرور تیار کرنی ہے، مینلی ایکسلریشن کانسٹنٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس باقی کنڈیشنز ہیں انیشیل ویلوسٹی اور فائنل ویلوسٹی کے اکارڈنگلی وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہے کنسیپچل کوسچن کے حوالے سے لانگ کوسچن، کنسیپچل کوسچن ہے کہ وائی اے سلو موونگ لوڈڈ ٹرک اینڈ اے اسپیڈنگ رائفل بلیٹ بوتھ ہیو لارج مومنٹم۔ دونوں کا مومنٹم بڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اوبویسلی ایک کا میس زیادہ ہے اور دوسرے کی ویلوسٹی زیادہ ہے، تو ان کو ملٹیپلائی کریں، میس انٹو ویلوسٹی، یہی مومنٹم ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں، تو فور اے پروجیکٹائل موشن پروو دیٹ میکسیمم رینج از اکول ٹو 4 times آف کورسپونڈنگ ہائٹس۔ ہم نے پروجیکٹائل موشن کے لیے پروف کرنا ہے کہ جو میکسیمم رینج ہے وہ ایکول ہوگی اس کے کورسپونڈنگ ہائٹ، کا مطلب ہے سیم اینگل پہ جب ہم ہائٹ نکالیں گے وہ اس کے ایکول آئے گی، 4 times ایکول آئے گی۔ کوسچن نمبر 7 ہے واٹ از دا ویلیو آف اینگولر ایکسلریشن آف دا منٹ ہینڈ آف یور رسٹ واچ۔ تو منٹ ہینڈ کا اینگولر ایکسلریشن نکالنا ہے، یقیناً آپ کو پتہ ہے اینگولر ویلوسٹی پہلے نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور اینگولر ویلوسٹی جب نکالیں گے اس میں چینج نہیں ہو رہا تو اینگولر ایکسلریشن 0 ہو جائے گا۔ کوسچن نمبر 8 ہے آپ کے پاس اف ڈائیمیٹر آف ارتھ بیکمز ہاف what effect will be there on rotational speed of earth۔ یہ کوسچن کافی بار اس طرح کے آتے ہیں کہ ایک فیکٹر کو اگر ہاف کر دیا جائے دوسرے فیکٹر پہ کیا افیکٹ پڑے گا۔ تو ڈائیمیٹر ہاف کر دیا جائے، آئی اومیگا ہمارے پاس اینگولر مومنٹم کا فارمولا ہے، اس کو یوز کر کے روٹیشنل سپیڈ کا آپ نے پھر افیکٹ نکال لینا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या वर्क डन करेगा? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स एफ डॉट डी। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, मून ने जहाँ से मूवमेंट शुरू किया दोबारा वहीं पे आ रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो देयर विल बी नो वर्क डन बाय द मून। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है इन रिवर स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज इन वाइडर एरियाज वेयर एज इट इंक्रीजेज इन नैरो रीजन्स। तो स्पीड ऑफ वाटर क्यों इंक्रीज होती है? ये आपके पास एरिया इनटू वेलोसिटी वाला है। अगरचे ये क्वेश्चन फॉर्मेटिव भी हो सकता है एक आध इसमें क्वेश्चन, लेकिन इसको तैयार ज़रूर करें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेटिव जिन्होंने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने इस वीडियो में नहीं डाले, कोशिश की है मैक्सिमम निकालनी है। इट इज डेंजरस टू स्टैंड क्लोज टू अ रैपिडली मूविंग ट्रेन। क्यों? प्रेशर का डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से जो ट्रेन के करीब खड़ा है वो ट्रेन की तरफ उसको प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है व्हाट इज मेंट बाय सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड, हाउ सुपर फ्लूइड इज मेड। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, इसको सिर्फ थोड़ा सा देख लें सो डैट आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई द विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग शो मिल्की अपीयरेंस विद टाइम। तो बेसिकली मॉइस्चर और जो एयर है दोनों जब वक्त के साथ साथ दिन में धूप होती है, रात में मॉइस्चर होती है, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से मिल्की जो अपीयरेंस शो हो जाती है पुरानी बिल्डिंग्स पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ वायर वी यूज़ रिपीटेड बेंडिंग्स हाउ डज इट अफेक्ट्स। बेसिकली क्या अफेक्ट देती है? एक ही पॉइंट पे जब हम बार बार बेंडिंग करते हैं और वो ब्रेक हो जाती है, इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। इलास्टिसिटी कम होती है उसकी, वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कैन द टेम्परेचर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बी चेंज, एक्सप्लेन। आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ना हम हीट को इनफ्लो करने देते हैं और ना ही उसे बाहर आउट की तरफ आने देते हैं, तो हीट चेंज नहीं होती। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या लिमिटेशंस हैं? जो आपका फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसकी लिमिटेशंस आपने बतानी है, लिमिटेशंस के हवाले से आपने एक्सप्लेन करना है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में क्या लिमिटेशंस हैं जो फर्स्ट लॉ को लिमिट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वाई आइसोथर्मल प्रोसेस आर स्लो एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर फास्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का चेंज स्टॉप किया हुआ होता है, दैट्स वाई वो स्लो होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वर्क कर रही होती है, यानी उसके अंदर इफेक्टिव वर्क हो रहा होता है। नेक्स्ट है डज द एंट्रोपी इंक्रीज फॉर अ कार्नट इंजन फॉर ईच साइकिल। क्या एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो क्या एंट्रोपी इंक्रीज होती है? नहीं, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोबारा वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो नेट एंट्रोपी आइडियल सिस्टम है कॉर्नर साइकिल, इसलिए उसमें एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19 है कैन साउंड वेव बी पोलराइज्ड, एक्सप्लेन। साउंड वेव भी पोलराइज्ड हो सकती है, जैसे लाइट वेव को हमने पोलराइज किया, उसके बारे में पढ़ा, तो इसके एक्सप्लेन करना है कैन साउंड वेव बी पोलराइज्ड और नॉट। तो ऑब्वियसली इसको चेक कर लें नॉट क्यों है। गिव एनी 3 रीजंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स हाउ इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन थे और इन दोनों को मैंने इसलिए जोड़ा, दोनों रेलेवेंट है। ग्रेविटेशनल वेव्स की एग्जांपल देनी है और इंटरफेरोमीटर ही बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ द 2 पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल are there any equal electric field lines connected them। जब दो चार्जेस जो है सेम पोटेंशियल पे हैं तो उस पे या 2 पॉइंट्स हैं, क्या उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी? नो, नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगी। व्हाट आर फेरोफ्लूइड्स, एक्सप्लेन। फेरोफ्लूइड्स भी सुपर फ्लूइड्स की तरह ये बिल्कुल बेसिक है, जिसके बारे में आपसे ऑब्वियसली बेसिक पूछी जा सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सारा वो आगे उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 24 है
واٹ از میڈ بائی دا ڈرفٹ ویلوسٹی؟ ڈرفٹ ویلوسٹی کے بارے میں بہت زیادہ اہم سوال ہے، اس کو ضرور تیار کرنا ہے۔ ڈرفٹ ویلوسٹی کا فارمولا اس میں لکھنا ہے اور اس کی ایگزامپل سے اسے ایکسپلین کرنا ہے۔ اور ڈرفٹ ویلوسٹی کی کیا ایگزامپل ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں 25 کوسچن پہ۔ واٹ از دا ورکنگ آف پرنسپل آف گلوانومیٹر؟ گلوانومیٹر کی ورکنگ پرنسپل کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال بیسکلی آپ کا گلوانومیٹر کی اور آگے ایم میٹر اور وولٹ میٹر کی ورکنگ کو شو کرتا ہے۔ اور گلوانومیٹر کی ورکنگ کی اگر بات کریں تو ٹارک ڈیو ٹو میگنیٹک فیلڈ اس کی ورکنگ پرنسپل ہے۔ نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں۔ کین اے چارج پارٹیکل موو ان اے اسٹریٹ لائن تھرو نان زیرو میگنیٹک فیلڈ؟ اگین نان زیرو میگنیٹک فیلڈ، یس۔ جب نان زیرو میگنیٹک فیلڈ ہوگی تو چارج پارٹیکل اسٹریٹ لائن میں موو کر سکتا ہے، جس کو ریکٹیلینئر موشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے کوسچن تیار کر لینا ہے، اہم کوسچن ہے اور ریپیٹڈ کوسچن ہے۔ کوسچن نمبر 27 ہے دا کائنیٹک انرجی آف اے چارج پارٹیکل موونگ ان اے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ڈز ناٹ چینج۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہے۔ جب یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہوگی تو چارج پارٹیکل سرکل میں موو کرے گا، سرکولر موشن شو کرے گا، اور جب سرکولر موشن شو کرتا ہے تو اس کی کوئی ورک نہیں ہوتا۔ جب ورک نہیں ہوگا تو کوئی کائنیٹک انرجی نہیں ہوگی۔ کوسچن نمبر 28 ہے واٹ آر دا پوسٹولیٹس آف اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی؟ اس کے جو دو پوسٹولیٹس ہیں، ایک اسپیڈ آف لائٹ کے بارے میں اور دوسرا جو انرشیل فریم ہے۔ انرشیل فریم میں سارے لاز آف فزکس جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، اور اسپیڈ آف لائٹ جو ہے یونیورسل کانسٹنٹ ہے۔ یہ آپ نے ان کے بارے میں ایکسپلین کر دیں۔ کوسچن نمبر 29 ہے وائی آر گلوونز شارٹ رینج ایکسچینج پارٹیکلز؟ ایکسپلین۔ گلوونز کو ہم شارٹ رینج ایکسچینج پارٹیکل کے طور پہ کیوں لیتے ہیں، انہیں ایکسپلین کرنا ہے۔ بیسکلی اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کا کنسیپٹ دینا ہے، اور یہی پارٹیکل اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کے ایکسچینج پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 30 ہے واٹ آر دا ڈفرینس بٹوین کوارکس اینڈ لیپٹونز؟ ان کے درمیان آپ نے بتانا ہے کوارکس اور لیپٹونز دونوں میں سے چھوٹے کون سے ہیں، اسمال پارٹیکل کون سے ہیں، اور کون سے انہی میں سے ایک پارٹیکل مل کے دوسرے پارٹیکلز بنتے ہیں، جیسے کوارکس مل کے یہ آپ کے پاس لیپٹونز دیتے ہیں۔ تو یہ 30 کوسچنز آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، جو کنسپچل کوسچنز ہیں، ریپیٹڈ کوسچن ہیں۔ یہ کوسچن کنسپٹ وہی رہے گا، کوسچن کے فارمیٹ بدل دیں گے، بات کو پوچھیں گے یہی لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے پوچھیں گے۔ سو آپ لوگ ضرور تیار کیجئے ان کوسچنز کو۔ بیسٹ آف لک گائز، کمنٹس کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔